पंजाब बजट में तालीम के लिए 391 अरब रुपए मुख्तस, स्कूल एजुकेशन के लिए 350 अरब, हायर एजुकेशन के लिए 37 अरब 56 करोड़ रुपए रखे गए। दानिश स्कूल्स और लिटरेसी प्रोग्राम के लिए 3 अरब रुपए, स्पेशल एजुकेशन के लिए 80 करोड़ रुपए की तजवीज़। सेहत के शोबे के लिए मजमूई तौर पर 284 अरब 20 करोड़ मुख्तस करने की तजवीज़। प्राइमरी हेल्थ केयर के तरक्याती प्रोग्राम्स के लिए 11 अरब 46 करोड़ मुख्तस। डिस्ट्रिक्ट और तहसील अस्पतालों की इस्तेदार बढ़ाने के लिए नवीद सुना दी गई। सूबाई वज़ीर खजाना का कोरोना ड्यूटी देने वाले डॉक्टर्स और अमले को खिराज तहसीन। बजट में कोरोना ड्यूटी करने वाले डॉक्टर्स और स्टाफ को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने की मंजूरी दी गई। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की 12,000 नई असामियां पैदा की गई। महकमे ज़कात और PDMA को सेहत के ज़मन में 25 अरब रुपए जारी। फैसलाबाद में इंडस्ट्रियल स्टेट के मंसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर खजाना ने खुशखबरी सुना दी। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। बेवाओं यतीमों के लिए सरपरस्त प्रोग्राम, ख्वाजा सराओं के लिए मसावात प्रोग्राम मुतारिफ। खवातीन पर तशद्दुद के खात्मे और मजदूरों की बहाली के लिए 2 नए सेंटर्स बनाए जाएंगे। इंसाफ कार्ड प्रोग्राम के लिए 12 अरब रुपए रखे गए हैं। सूबाई बजट में ज़राअत की तरक्की के लिए 31 अरब 73 करोड़ रुपए मुख्तस। टिड्डी दल के खात्मे के लिए 4 अरब रुपए रखे गए हैं। लाइव स्टॉक के लिए 13 अरब 20 करोड़। महकमे जंगलात के लिए 8 अरब 73 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। पंजाब का बजट 2020-21 हुजम 22 खरब 40 लाख अरब। सूबाई वजीर पंजाब हाशिम जमा बख्श ने बजट पेश किया। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सुप्रीम अंजुमन ताजरान और अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड ने अपने दफातर में बजट तकरीर सुनी। जंग और चिन्योट में अंजुमन ताजरान के ज़िला दफातर में भी तकरीर सुनी गई। पंजाब हुकूमत के बजट पर फैसलाबाद की कारोबारी शख्सियात के तहफ़्फ़ुज़ात। सदर फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स राना सिकंदर आजम कहते हैं कि बजट में फैसलाबाद के लिए कोई मंसूबा नहीं रखा गया। शहर में अलाइड अस्पताल के बाद कोई नया अस्पताल नहीं बन सका, जबकि फैसलाबाद में सेहत के मंसूबों की अशद जरूरत है। बोले हुकूमत को ताजरों की फलाह के लिए काम करना होगा। सूबाई हुकूमत की जानिब से पेश किए जाने वाले आइंदा माली साल के बजट पर सुप्रीम अंजुमन ताजरान का कदरे इत्मीनान का इज़हार। प्रॉपर्टी टैक्स और खिदमात पर सेल्स टैक्स में रिलीफ को अच्छा इक़दाम करार दे दिया। पंजाब हुकूमत की जानिब से 22 खरब से जायद का बजट पेश। ओवरटेक्सिंग की ताजिर बिरादरी ने बजट मुस्तरद कर दिया। अंजुमन ताजरान के चेयरमैन अमजद अजीम कहते हैं सिवाय परेशानी के इस बजट में कुछ नहीं है। हुकूमत की जानिब से ताजिरों को कोई रिलीफ नहीं दिया गया। ऑल क्लर्क्स एसोसिएशन मुतालबात के लिए मुतहद। फैसलाबाद में स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट मुलाजमीन का एहतजाज। जिला कौंसिल चौक में रोड ब्लॉक किए रखी। स्पेशल अलाउंस दिया जाए, तनख्वाहें बढ़ाई जाएं। एफका मुलाजमीन की दुहाई। वासा फैसलाबाद की आमदन 10 करोड़, खसारा 17 करोड़ रुपए। माहाना अखराजात 27 करोड़ रुपए से भी तजावुज कर गए। 950 करोड़ रुपए बिजली का बिल तलवार बनकर लटकने लगा। महकमा रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन देने के भी काम। फैसलाबाद में कोरोना मुतासरीन की तादाद 3,776 हो गई। मरीजों में 279 डॉक्टर्स भी शामिल। ओवरटेक्सिंग में 294 कोरोना केसेज रिपोर्ट। वायरस से मुतासर सरकारी मुलाजमीन में पुलिस एहलकारों की तादाद ज्यादा है। सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद ने SOPs पर अमल न होना कोरोना में इजाफे की वजह करार दे दिया। ज्यादा केसेज रिपोर्ट होने पर इलाके सील किए जाएंगे। खाने पीने की दुकानें और मेडिकल स्टोर्स खुले रहेंगे। मुतासरा इलाके 2 हफ्ते तक बंद रखने का ऐलान। SOPs की खिलाफ वर्जी करने वाले इलाके बंद करने का भी इंदिया दे दिया। फैसलाबाद से ताल्लुक रखने वाले MNA रजा नसरुल्लाह घुम्मन के बड़े भाई कोरोना की वजह से इंतकाल कर गए। जावेद नसरुल्लाह 15 दिन लाहौर में जेरे इलाज रहे। पार्टी क़यादत और सियासी रहनुमाओं की ताज़ियत।
ایک کے بعد ایک مشکل، پیٹرول کے بعد چینی بھی غائب۔ چنیوٹ کے 17 یوٹیلیٹی سٹور، صرف 3 پر چینی موجود۔ مہوانا کے یوٹیلیٹی سٹور پر چینی نایاب، اوپن مارکیٹ میں 80 سے 90 روپے کلو میں بکنے لگی۔ حکومت کے سستی چینی کے احکامات جنگ میں نظر انداز، خرید 78 روپے، بیچے 70 روپے میں، کمائیں گے کیسے؟ لالیہ کے دکانداروں نے مقررہ قیمت پر اعتراض اٹھا دیا۔ اوور ٹیکسنگ میں چینی 70 روپے کلو، چاول باسمتی سپر پرانا 140 روپے، نیا 125 روپے کلو ہو گیا۔ دودھ 75، دہی 80 روپے کلو، نان 10، روٹی 7 روپے میں بکے گی۔ گوشت میں مٹن 700 اور بیف 350 میں ملے گا۔ ڈپٹی کمشنر آمنہ منیر نے دالوں اور چنے کے ریٹ بھی مقرر کر دیے۔ تپتی دھوپ، شدید گرمی، اس پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا عذاب۔ چنیوٹ میں کہیں بجلی کی آنکھ مچولی تو کہیں لوڈ شیڈنگ کی شکایات۔ بجلی مسلسل نہیں ملتی تو شیڈیول ہی طے کر لیں، شہری بلبلا اٹھے۔ پیسکو حکام کو نظام درست کرنے کی دہائی۔ پیٹرول کی قلت اور عوام کی خواری ڈویژن بھر میں برقرار، محدود مقدار کے لیے بھی لمبی لائنیں لگنے لگیں۔ تیل کی تقسیم کار سرکاری کمپنی پی ایس او پر بوجھ بڑھ گیا۔ فیصل آباد میں پیٹرول کی 9 لاکھ سے 14 لاکھ لیٹر یومیہ فروخت جاری۔ محکمہ زراعت فیصل آباد کے فنڈز واپس، زیر التوا منصوبے مزید لٹک گئے۔ جنرل سپلائرز کے پیسے بھی واجب الادا، زرعی تقریبات کا سلسلہ رک گیا۔ حکام نے جون کے آخر میں فنڈز فراہم کرنے کی امید جگا دی۔ کمالیہ میں نو ماسک نو سروس کا سلوگن تختی تک محدود، شہریوں کی جانب سے احتیاطی تدابیر کو نظر انداز کیا جانے لگا۔ انتظامیہ ایس او پیز پر عمل درآمد کرانے میں ناکام، وبا پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا۔ جنگ کے نجی تعلیمی ادارے مطالبات کے حق میں اکٹھے ہو گئے۔ نجی اسکولز اور کالجز مالکان کا ڈی سی آفس کے باہر احتجاج، ایس او پیز کے تحت ادارے کھولنے کی اجازت دی جائے۔ مظاہرین نے یوٹیلیٹی بلز میں ریلیف سمیت دیگر مطالبات پیش کیے۔ جنگ سمیت بیشتر اضلاع میں پرائمری اسکول اساتذہ ترقیوں کے منتظر، پی ایس ٹی کو ای ایس ٹی کے طور پر ترقیوں کے لیے ڈی پی سی تاخیر کا شکار۔ 2017 کے بعد ایک بھی اجلاس نہیں بلایا جا سکا، جنگ میں اساتذہ کی 500 سیٹیں خالی۔ چنیوٹ سمیت پنجاب بھر میں سرکاری اسکول طلبہ کو کتابوں کی فراہمی، سی او ایجوکیشن چودھری کا ضلع کے مختلف اسکولز کا دورہ، کورونا ایس او پیز کا جائزہ لیا۔ لالیہ میں بھی ہدایات کے مطابق سرکاری طلبہ میں کتابوں کی تقسیم جاری۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا طلبہ سے تحریری امتحان لینے کا فیصلہ، ماسٹرز اور پوسٹ گریجویٹ امتحانات اسائنمنٹ کی طرز پر لیے جائیں گے، سوالیہ پرچے گھروں میں بھیجے جائیں گے، مخصوص وقت میں پیپر حل کرنا ہوں گے۔ طلبہ کو ہارڈ کاپی بذریعہ پوسٹ ریجنل دفاتر میں بھجوانے کا پابند بنایا جائے گا۔ کمالیہ میں کورونا کے باعث بند جنا پارک فاضل دیوان تاحال کھل نہ سکا، دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، گھاس جھاڑیوں میں تبدیل، نشیوں اور جرائم پیشہ نے ڈیرے جما لیے، رہی صحیح کسر آوارہ کتوں نے پوری کر دی، انتظامیہ پارک کو تالے لگا کر بھول گئی۔ گوجرا مونگی بنگلہ روڈ سے ملحقہ علاقوں میں کچرے کے ڈھیر، میونسپل کمیٹی کے ملازمین کئی روز کچرا نہیں اٹھاتے، کئی بار شکایات کی مگر دھیان نہیں دیا گیا۔ اشرف کالونی کے مکین پھٹ پڑے، حکام کو نوٹس لینے کی دہائی۔ ایک طرف درخت بچاؤ مہم، دوسری طرف درخت کٹائی، احمد پور سیال میں 72 افراد کی جانب سے سرسبز درختوں کی کٹائی، شہریوں کی انتظامیہ سے نوٹس لینے اور کارروائی کی اپیل۔ جنگ میں سبزی منڈی روڈ پر مکان کی چھت گر گئی، چھت گرنے سے ایک بچے سمیت 4 افراد ملبے تلے دب گئے، 3 افراد کو ملبے تلے سے نکال لیا گیا، ملبے کے تلے دبنے والے بچے کی تلاش کا عمل جاری۔ چنیوٹ پولیس نے بدنام زمانہ منشیات فروش آصف پھڑ لیا، ٹھٹھہ مبارک شاہ میں دوران ناکہ بندی ملزم کو گرفتار کیا گیا، پولیس نے ملزم سے 10 کلو سے زائد چرس برآمد کر لی۔ گلبرگ فیصل آباد میں محلے دار کو گھر کے باہر بیٹھنے سے روکنے پر لڑائی، کئی افراد خواتین کے ساتھ ہاتھا پائی کرتے اور گھر پر اینٹیں پھینکتے رہے، متاثرہ خواتین نے کارروائی نہ ہونے کا شکوہ کر دیا۔ عدالتی احکامات پر عمل نہ کرنے کا معاملہ، اسسٹنٹ کمشنر سٹی فیصل آباد سید ایوب بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری،
عدالت نے منشیات کیس میں ملزم کے ضمانتی کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ نامکمل تفتیش پر ٹھیکریوالا کے ٹرینی سب انسپیکٹر شہزاد جاوید کو شو کاز جاری۔ 4 ماہ بعد بھی تفتیش کیوں مکمل نہیں ہوئی؟ فیصل آباد کی عدالت نے 17 جون کو جواب طلب کر لیا۔ ایئر عربیہ کو متحدہ عرب امارات کی قومی ایئر لائن کا درجہ مل گیا۔ بڑے دیگر شہروں کی طرح ایئر عربیہ فیصل آباد سے بھی 2 طرفہ پروازیں آپریٹ کرے گی۔ یو اے ای سول ایویشن کی پاکستانی ایویشن حکام سے تعاون کی درخواست۔ نیویارک کے شہریوں کے لیے پاکستان پوسٹ آفس انتظامیہ کا احسن اقدام۔ یو ایم ایس ڈرائیونگ لائسنس، رسید ٹکٹ اور ڈاک رجسٹری ٹکٹ کا اسٹاک بھجوا دیا گیا۔ سٹی 41 نے ٹکٹوں کی عدم دستیابی پر آواز بلند کی۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ نے گریڈ 19 کے ڈاکٹرز کی حتمی لسٹ جاری کر دی۔ چاروں سی ای اوز ہیلتھ اور ایم ایس ایف آئی سی سمیت دیگر ڈاکٹرز شامل۔ گریڈ 19 سے گریڈ 20 میں ترقی دی جائے گی۔ اور دعوت اسلامی کا تاندیا والا میں 3 روز سے بلڈ ڈونیشن کیمپ جاری۔ تھیلیسیمیا اور ہیموفیلیا کے مریضوں کے لیے کیمپ لگایا گیا۔ شک 487 میں سینکڑوں لوگوں نے خون کی عطیات دی ہے۔